بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تتفرقوا فیہ، اور مت اختلاف کرنا اس توحید والے مسئلہ میں۔ بلا تتفرقوا، یہ بھی پیغام تھا کہ اس توحید کے ساتھ، اس دین کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا۔ کبرا، سورہ حامی مومن کو لے اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ وہی مضمون ہے، بالکل وہی حامی مومن والا فضل اللہ کے ساتھ جو بیان کیا تھا، اور آگے بھی تھا فضل اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کرہ کبر علی المشرکین، بہت بھاری ہے مشرکوں پر، مشرکوں کی ہڈیاں بھی ٹوٹنے لگتی ہیں، نیچے سے ان کو آگ لگتی ہے۔ کبر علی المشرکین، بہت بھاری چیز ہے مشرکوں پر۔ کیا چیز بھاری ہے؟ استنجا مسواک، عطر کی شیشی، دوپہر کا کعبہ، ڈوڈے، کیا چیز بھاری ہے؟ ما تدعوہم الیہ، ما تدعوہم الیہ، وہ توحید والا مسئلہ میرا پیغمبر جس کی تو دعوت دے رہا ہے، مولویوں والی توحید نہیں۔ ما تدعوہم، وہ مسئلہ توحید تو دعوت دے رہا ہے، الیہ، اس مسئلہ کی طرف، جس مسئلہ توحید کی طرف تو دعوت دے رہا ہے، وہ مشرکین پہ بڑا بھاری مسئلہ ہے۔ کرہ الکافرون، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، چپ کرنے سے کام لمبا ہوگا۔ اذا ذکر اللہ وحدہ، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، جب آیات بینات سے مسئلہ بیان ہو، ان تدعوہم لا یسمعوا، نہیں سنتے، ہم عن دعائہم غافلون، جب یوں ما تدعوہم، جو تیری طرز ہے میرا پیغمبر، جو تو جس مسئلے کی طرف بلا رہا ہے، یہ مسئلہ مولویوں پہ، ان مشرکوں پہ بڑا بھاری ہے، تیری دعوت بھاری ہے، مولویاں علی گل نہیں۔ ما تدعوہم الیہ، کیونکہ مولوی تو آئے گا نا، گھنٹہ تقریر ہوگی، اس میں 8 لطیفے سنائے گا۔ بھئی تقریر میں تو نے لطیفے سنانے تھے تو تجھ سے تو بانڈ میراثی کنجر اچھے ہیں، طریقے تو وہ طریقے سے لطیفے سناتی ہیں، یہ لطیفے سنائے گا، پھر کچھ نخرہ ہوگا، کچھ ایکٹنگ سلیکٹنگ ہوگی، کوئی تحریک الیتین ہوگی، پھر جب جوش میں آئے گا تو مقتدیوں کی طرف پیٹھ پھیرے گا اور حرکت دے گا، جیسے کنجری میدان میں ہوتی ہے، حرکت دے گا، اتنے تک گھڑی دیکھے گا، ٹائم ختم ہے، وآخر دعوانا بیان کیا ہوا گھنٹہ میں، کون سی 1-2 آیت پڑھے گا، ترجمہ اس کا بھی نہیں، جو کرے گا بھی صحیح نہ تو ایسا کہ کوئی ناراض نہ ہو، ایسی تلبیس کرے گا کہ کوئی ناراض شراز نہیں۔ یہاں جتنے خطیب آتے ہیں نا، یہاں وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، کیوں؟ مجھے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا یا نہ کیا، میں نے کہا تمہیں کوئی ثواب نہیں، تم نے مسئلہ مجھے خوش کرنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے بھئی ادھر کے جو مقتدی ہیں ان کا تو مزاج قرآن والا ہے، تم نے اپنی تقریریں بنانے کے لیے ادھر مسئلہ بیان کیا، مزہ تو تب ہے نا آگے چھچ میں بھی جا کے بیان کر دیا، وہاں تو شان امیر معاویہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذرا ان کو بورڈ دیا گیا تم تحفظ صحابہ والے، ادھر تو وہ بیان کرتا ہے، مسئلہ بیان کرنے کا مطلب ہے جہاں مودودی ہے، رافضی، جیل بھی شیاطین ہے، وہاں عظمت صحابہ بیان،
اور جہاں مشرکین ہیں وہاں توحید بیان کر، جہاں للڑ ہے وہاں ان تدعو لا یسمعوا دعاءکم بیان کر۔ پتہ چلے نا جدھر للڑ ہے، ہمارے استاد تھے گجرانوالہ کے قاضی حمید اللہ مرحوم، منطقی تھے، بڑے بندہ مباحث تھا، رہتا ان کے مدرسے میں تھے، حضرت شیخ القرآن پنج پیر کے شاگرد بھی تھے۔ وہ زید الراشدی صاحب کے مدرسہ میں پڑھاتے تھے، ہم نے ان سے پڑھا، تکملہ بھی ایک ان سے بھی پڑھا۔ تو خیر بہت ہم تین ساتھی تھے، باقی سب پٹھان تھے افغانستان کے، اور ہم تو آپ کو ادھر بٹھا کے بیٹھے نا، وہ پٹھان ہمیں مدرسے میں نہیں رہنے دیتے تھے، پنجابی جا نہیں رہ سکتا، تو وہاں پھر ایک اور ہمارا مدرسہ ہے، وہاں رہتے تھے۔ تو قاضی صاحب الیکشن پہ کھڑے ہوئے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے۔ اب قاضی صاحب نے ووٹ مانگنے تھے، الیکشن مہم تھی، قاضی صاحب چلے جی، بریلویوں کے پاس گئے، آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کی بڑی شان، بڑا مقام، دو چار باتیں کی، انہوں نے کہا ہم ووٹ دیں گے۔ پھر گئے اہل بدعت کے پاس، وہاں آیت پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو مارے گئے زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے زندہ ہے، آگے کوئی بات نہیں کی، قرآن ہے زندہ ہے۔ پھر غیر مقلدوں کی مسجد میں گئے تو وہاں پر پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، دو اطاعتیں، اللہ اور اس کے رسول، قرآن و حدیث، اس کے بغیر کچھ۔ اہل حدیث سے سب نے کہا ہم ووٹ دیں گے۔ عشاء و توحید والوں کے پاس آ گیا، ادھر پڑھا، انک میت و انہم میتون، عشاء و توحید والے سب نے کہا ہم دیں گے ووٹ۔ کئی سب پاس ہو گئے تھے، MNA بن گئے تھے۔ تو یہ ہوتے ہیں سیاسی بیان۔ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ یہ تلبیس ہے۔ کہتے ہیں ہاں توحیدی تلبیس، ہم نے کون سی دعوت کے لیے گئے تھے؟ ہم ووٹ مانگنے گئے تھے۔ ایک دن ہم نے حضرت کا بیان رکھا، منطقی بڑے غضب کے تھے، فنون میں مجتہد تھے، پشاور کے تھے، پٹھان تھے، اور فنون کے امام تھے قاضی صاحب، قاضی حمید اللہ خان صاحب، بڑے امام تھے۔ کبھی یہ ہوتا کہ جب پڑھاتے تو کوئی نہ کوئی صوفی سویا ہوتا، ہم تو تھوڑی رعایت کرتے ہیں، استاد جی نہیں کرتے تھے، بیٹھے زید الراشدی کے مدرسے میں اٹھتے، پھر ہماری طرف آنکھ سے اشارہ کرتے، ہم ادھر بیٹھتے، اشارہ کر کے کہتے ہو صوفی اٹھ، سویا تھا، میں نے جو لفظ کہے تو نے سنے؟ پھر نصرت العلوم کی طرف اشارہ کرتے، پاگل کے بچے کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، تو نصرت العلوم کی طرف اشارہ کر کے، یہ پاگل کے بچے کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، یہ صوفی میرے سامنے سویا ہوا ہے، اس نے نہیں سنا، اس نے نہیں سنا۔ تو خیر عجیب عجیب باتیں تھیں۔ تو ہم نے درس رکھا، استاد جی درس قرآن دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا رائبینڈ میں جاتے تھے امتحان لینے کے لیے، تو رائبینڈ والے استاد جی کو بلاتے تھے، تو جب جانا ہوتا تو ہمیں بتاتے کہ توحیدی خنثی مشکل کا امتحان لینے جا رہا ہوں، خنثی مشکل۔ تو وہ جو تھے درس پہ استاد جی آ گئے، ماشاءاللہ ایک آیت پڑھی، ہم نے کہا استاد جی درس قرآن دینا ہے، شاہ و توحید کی مسجد ہے، میں نہیں آتا مجھے قرآن، ایک آیت پڑھی،
اور الحمدللہ پورے درس میں اس کا ترجمہ نہیں کیا، امام غزالی فرماتے ہیں، بس امام غزالی کے فرمان سے گھنٹہ پیچھے نکلے ہی نہیں، امام غزالی فرماتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کیسا درس دیا، کس چیز کا، کیسا درس دیا، کس چیز کا، آیت تو پڑھی کوئی نہیں ہے، ترجمہ ہی کوئی نہیں کیا، غزالی فرماتے ہیں۔ تو کئی ایسے بھی بزرگ ہوتے ہیں، تو یہ خطیب اسی طرح ہوتے ہیں، اس سے بھی لے لو اس سے بھی لے لو، جدھر جائیں گے مزاج دیکھ کر بات کریں گے، دعوت ان کا مقصد نہیں ہوتا، جیسے ان کا مقصد ووٹ تھا نا، الیکشن، ان کا مقصد فیس اور اگلی تاریخ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ پھر مجھے بلائیں گے، ڈائری پہ لکھ کے جاتے ہیں کہ اگلا سال بھی فلانی تاریخ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اور 40,000 روپیہ تم تیار رکھنا، 50,000 انشاءاللہ، ساتھ احسان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں مولویوں والی توحید کی بات نہیں ہو رہی، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم، وہ مسئلہ توحید کہ تو دعوت دیتا ہے طرف اس کے، تو یا اللہ پھر مانے گا کون؟ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ ہی چنتا ہے الیہ، اس مسئلہ توحید کے لیے، من یشاء، جس کو چاہے۔ یہ نغمہ ہر سال پہ گایا نہیں جاتا، توحید کی سمجھ اور توفیق اس کو ہوتی ہے جو جس کے دل کا برتن اس نعمت کے قبول کرنے کے قابل ہو وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ہر ایک کو توحید نصیب نہیں ہوتی، توحید کا مسئلہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تب تو کہا تھا حضرت یوسف نے ذالک من فضل اللہ، یہ عقیدہ توحید والا یہی اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہے، اس لیے توحید کی ناقدری مت کرو۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان اور فضل توحید والی نعمت ہے۔ کتنے بڑے بڑے ڈرم جتنے مولوی ہیں توحید سے محروم ہیں، پیر ہیں توحید سے محروم ہیں، قرآن سے محروم ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی خالص توحید کی سمجھ دے دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یجتبی الیہ من یشاء، یجتبی الیہ، اللہ آپ چنتا ہے اس مسئلے کے لیے جسے چاہے۔ اللہ کس کو چنتا ہے؟ اس کے لیے استعداد کیا ہے؟ فرمایا استعداد ہے ضد نہ ہو، اناد نہ ہو، ضد نہ ہو۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس مسئلے کی سمجھ دیتا ہے اس آدمی کو جو مسئلہ سمجھنا چاہے، جس کے دل میں انابت ہو، اور جو ہوئی ضدی ہوئی انادی اسے مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ ہاں بھئی، تو سارے ضد اور اناد کی وجہ سے مارے گئے۔ وقفہ کرنا ہے یا آخر میں کرنا ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اب سوال آیا، اللہ فرماتی ہیں، خیال میری طرف، بڑا اہم مقام شروع ہو گئی ہے، مقصودی مقام میں۔ اللہ فرماتے ہیں شروع صورت سے اب تک دو ہی بنیادیں آ رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تمام نبیوں کی طرف ایک ہی مسئلہ بھئی کیا گیا کہ کار ساز کون ہے، تو پکار کے لائق بھی کون ہے؟ جلدی بولو، جلدی ختم کرو۔ پکار کے لائق بھی اللہ۔ ایک مسئلہ یہ چلا رہا ہے
اب سوال ہے، جب اللہ نے ایک مسئلہ نازل کیا تو پھر اختلاف کیوں ہوا؟ تو اب 3 سوال آئیں گے کئی جگہ پہ قرآن میں۔ اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ کتنے سوال ہیں؟ اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ جب ساری کتابیں متفق تھی توحید پر، سارے نبیوں کی دعوت توحید تھی، تو پھر اس میں اختلاف کس نے ڈالا؟ عام سوال، کب ڈالا، کیوں ڈالا؟ یہ 3 سوال رہیں گے۔ تو پہلی چیز آئے گی، یہ اختلاف باغی مولویوں اور پیروں نے ڈالا۔ یہ باغی مولوی تھے، پیر تھے، ان کی شرارتیں، مسئلہ منزل من اللہ یہی تھا، انہوں نے اپنی طرف سے کتابیں لکھی، بزرگوں کے ذمے کتابیں لائیں، تحریریں لائیں، اور تحریف کی، باطل تعبیلیں کی، روایات گھڑی۔ تو یہ اختلاف ڈالنے والے کون تھے؟ باغی علماء، باغی پیر، طاغی شیطان کے چیلے، انہوں نے ڈالا۔ کب ڈالا؟ مسئلہ بیان ہونے کے بعد، حجت تمام ہونے کے بعد۔ کیوں ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ اہل توحید کے ساتھ ضد کی وجہ سے، ضدہ ضدی ڈالا، ذاتی مفاد کی خاطر ڈالا۔ ان کو بھی پتا تھا کہ مسئلہ یہی ہے جو کتب الہیہ کہے، اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے اختلاف ڈالا۔ کتنے سوال ہیں؟ آج بھی ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ قرآن کا معجزہ ہے، یہ زندہ کلام ہے، تازہ کلام، جس دور میں بھی پڑھو گے یوں لگے گا کہ آج اتر رہا ہے۔ آج یہی تو قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو قیامت تک تازہ رہے گا۔ ہر کتاب کے مصداق بدل گئے، لیکن قرآن یوں نظر آتا ہے کہ اب آ رہا ہے۔ آج بھی وہی بات ہے، صرف چہرے بدلے، کردار وہی ہے۔ تو 3 سوال آئیں گے، اس کا جواب فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ہو گیا، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور نہیں اختلاف ڈالا۔ نیچے حوالہ لکھا ہے قدماء اہل الکتاب، اہل کتاب کے متقدمین نے، مولویوں نے۔ تو اختلاف کس نے ڈالا؟ مولویوں نے اختلاف ڈالا، ریڑھی والوں نے نہیں ڈالا۔ آلو پیاز والوں نے تو ویسے بھیڑیں بنائی ہیں، اختلاف ان میں بھی جا کے یہودی مولوی گھسے ہیں، تو مولویوں نے ڈالا۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا، کب ڈالا؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ، بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس العلم۔ نیچے لکھے العلم بالتوحید، الجلالین، جلالین کا حوالہ ہے۔ کیوں ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم و بین دعات التوحید، بغیم بینہم و بین دعات التوحید، ان کے درمیان، ان باغی مولویوں کے دلوں میں توحید کے دائیوں کا بغض آ گیا، حسد آ گیا، ذاتیات آ گئی۔ ہمیشہ یہ رہا ہے اختلاف۔ یہ جو احمد رضا اٹھا، عبداللہ ابن سبا اٹھا، عبداللہ ابن سبا کے دل میں صحابہ کا بغض تھا، جو دعات توحید تھے۔ اس زدہ زدی میں آ کے اس نے مذہب تشیع کی بنیاد رکھ دی۔ احمد رضا اٹھا، اکابرین دیوبند ہر میدان میں مجاہد تھے، تمام اکابرین دیوبند پہ اللہ کی رحمت ہو، وہ مجاہد تھے، دین کے محافظ تھے،
اور دارالعلوم دیوبند ایک معسکر بنا تھا انگریز سے آزادی حاصل کرنے کا۔ یہ ہندوستان کے ہیرو تھے، علم کے بھی، عمل کے بھی، کردار کے بھی، اور احمد رضا زیرو تھا۔ یہ ہیرو تھے، وہ زیرو تھا، تو اس نے ان کے خلاف فتویٰ بازی شروع کر دی۔ کیوں؟ بغیم بینہم، بغیم بینہم۔ پھر آگے چلو، علماء دیوبند کی پوری محنت کو محفوظ کیا ہے قافلہ حسین علی نے۔ علماء دیوبند کے پورے مشن کی خدمت کی ہے حضرت مولانا حسین علی کے قافلہ نے اور بڑے بڑے اکابر نے۔ اب انہی کا سکہ چلتا تھا، مناظرہ ہوتا تو سارے دیوبندی پیش کرتے عنایت اللہ شاہ کو۔ ختم نبوت کے مسئلے میں جو مناظرے ہوئے عنایت اللہ شاہ، شیعوں کے ساتھ مناظرہ قاضی شمس الدین عنایت اللہ شاہ، بریلویوں کے ساتھ مناظرہ شیخ القرآن قاضی شمس الدین سید عنایت اللہ شاہ۔ یعنی جتنا آپ دیکھ لیں وہ زمانہ جب ابھی یہ مسئلہ نہیں چلا تھا، سماحیات کی بات، یہ فرقے نہیں بنے تھے، تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں جتنی تاریخ آپ اٹھائیں تو وہاں پوری تاریخ لکھی ہوئی موجود ہے۔ اکابر دیوبند ایک کتاب ہے، اب نئے ایڈیشنوں میں انہوں نے وہ ہمارے اکابر کو نکال دیا، جو پہلے ایڈیشن ہیں ان میں موجود ہے، ان کی خدمات بھی ہیں۔ تو اس میں اس دور جس طرح علماء دیوبند کے اکابرین دیوبند پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے اور ہر فتنے کا جواب دے رہے تھے، آریوں کے خلاف مناظرے نانوتوی صاحب، ہندوؤں سکھوں کے ساتھ مناظرے، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیرانی صاحب، اور اس طرح کے شیعوں کے ساتھ مناظرے مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب۔ تو یہ سارے لوگ دین کی، انگریز کے خلاف محاذہ رائی اور جنگ شیخ الہند صاحب اور اس طرح کے لوگ جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے۔ ان کے بعد دیوبندیت کی محنت کو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، انہوں نے اسی تل پہ پہرا دیا۔ قادیانیوں کے ساتھ مناظرے، تب یہ شیعوں کے ساتھ مقابل میں یہ علماء، بریلویوں کے ساتھ مقابل میں یہ علماء۔ تو جب انہوں نے دیکھا محمد علی جلندری نے اور لال حسین اختر نے دیکھا، بھائی بڑے بزرگ تو ہم بنے ہوئے ہیں اور شیخ القرآن اور سید عنایت اللہ شاہ کے بغیر ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ ایک سکیم تھی۔ ہمارے ایک استاذ تھے، چند دن میں ان کے پاس پڑھا تھا، وہ لاہور کے حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب گلگت کے تھے رحمت اللہ علیہ۔ وہ بڑے مضبوط عالم تھے، شیخ القرآن کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے خود بتایا، کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے جب یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ آپ نے ایک بات کا ذرا اندازہ لگانا ہے، اس وقت ٹیلی فون نہیں تھے، یہ چیزیں جو 1957 کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں تو نہ یہ اس طرح بجلیاں اور یہ جو آج کا زمانہ ہے یہ وہ نہیں تھا، نہ ذرائع ابلاغ تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سکیم پہلے بنائی ہوئی تھی کہ بہانہ کیا بنانا ہے، کسی طرح غلام اللہ خان اور عنایت اللہ شاہ اور قاضی شمس الدین کو سائڈ پہ لگانا ہے، مقصد یہ تھا۔ تو رات 1 بجے ملتان کے جلسہ میں خیر المدارس کا جلسہ تھا، تو سید عنایت اللہ شاہ صاحب کو ایک آدمی چٹ دیتا ہے، احمد رضا کی عبارت کے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور ازواج پیش کی جاتی ہیں اور شباشی فرماتی ہیں۔ تو اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ انبیاء کی حیات برزخی ہے، دنیاوی حیات نہیں، اور آیت پڑھی اموات غیر و احیاء۔ تو اس تقریر کے بعد کھلاڑی تیار تھے، یہ ایک منصوبہ بنا ہوا تھا، کھلاڑی تیار بیٹھے تھے۔
تو جھگڑا شروع ہوا. جب نیچے آئے شیخ القرآن اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب تو جلندری نے حملہ کیا مولانا حسین علی پہ. آپ ان لوگوں کا حیا بھی دیکھیں, پہلے اس نے حملہ کس پہ کیا؟ مولانا حسین علی پہ. اور جلندری صاحب دوران وہ گفتگو تو کر نہیں سکتا تھا, محمد علی جلندری بالکل سوفڑ تھا, اور عنایت اللہ شاہ صاحب سے کیسے گفتگو کرتا, اور شیخ القرآن سے. تو تھوڑی گفتگو چلی تو جلندری نے مولانا حسین علی کو گالی نکالی. جب اس نے گالی نکالی تو پھر غیرت والا شاگرد استاد کی بات تو نہیں برداشت کرتا. تو سید عنایت اللہ شاہ صاحب تھے, اس نے اس زور سے تماچا مارا کہ جلندری کا سر نیچے ٹانگے اوپر تھا, بھی کمزور سا. تو پھر سید کا تھپڑ تھا, ایک تھپڑ حضرت صدیق اکبر نے ایک جلندری کو مارا تھا, کو پتہ ہے؟ ہاں, وہ بھی مولوی تھا. تو اس جلندری کو بس وہ تھپڑ لگنا تھا. تو اب انہوں نے طالب علم تیار رکھے ہوئے تھے, یہ فیصل آباد کا مولوی نذیر علیہ ما علیہ وفی ما فی. تو یہ جو حضرت صاحب تھے یہ حملہ آور ہوئے, اور طالب علم عنایت اللہ شاہ صاحب اور شیخ القرآن پہ. تو شیخ کے پاس تو پسٹل تھا, شیخ نے پسٹل نکالا, جس نے شرارت شاہ صاحب کی طرف ہاتھ کیا اڑا دوں گا. اب یہ ڈر گئے, ہوتی تو ملی ہیں. اچھا, 1-2 بجے ملتان خیر المدارس میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. صبح کی نماز کے بعد امام نصرت العلوم میں اعلان کر رہا ہے کہ غلام خانی طالب علم مدرسے سے فارغ ہے, نکل جائے. سوال یہ ہے کہ واقعہ 2 بجے رات ملتان خیر المدارس میں پیش آیا, نہ موبائل ہے نہ یہ فون ہے, اور صبح کی نماز پہ نصرت العلوم کے امام کو کس نے اطلاع دی کہ یہ واقعہ پیش آ گئی ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ہی منصوبہ تھا کہ وہاں یہ ہوگا, اور ہم یہ کہ غلام خانی طالب علم نکل جاؤ جی. غلام خانی فارغ, خان بادشاہ بھی ادھر تھا, دامت فیوزوں, واہ کیا بات ہے. خان چھت پہ کھڑا ہو گیا. خان نے کہا تمہارا باپ بھی مجھے نہیں نکال سکتا. قطر والے خان بادشاہ, لیکن تمہارا باپ نہیں نکال سکتا, نکال کے دیکھو. پھر انہوں نے صوفی عبدالحمید کو کمرے میں بند کر لیا تھا, خان اور اس کے ساتھ چند طالب علم تھے. تو صوفی کو انہوں نے اندر سے کنڈی دے کے مارا, صحیح مارا صوفی کو, ہاں کہ تو بے ایمان ہے, تو فلان ہے, تو غلام خانی کہتے ہے, فلاں کہتا ہے. تو پھر وہ جب کمرہ کھولا, وہ باہر سے منتیں کرتے دروازہ کھولو, تو خان بادشاہ پر چھت پہ چڑھ گیا. بزرگوں سے سنا ہے, اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے, ہیں تو روایت ہم تک پہنچی ہے. تو پھر یہ سارا زور تک نماز تو ادھر چھت پہ رہا, اور چھت کی اینٹیں مارتا تھا جو اس کے قریب آتے تھے, بنڈیر کی اینٹیں. بڑی مشکل سے اس کی جان چھٹی. تو یہ یوں یہ مسئلہ